السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انعام الحق حاضر ہوا ایک پرائم ٹائم کے ساتھ۔ ایک خبر دلی سے، جہاں مہا پنچایت کے نام سے ایک بڑا پروگرام ہوا ہے، وہاں نرسمہانند نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ 2029، 2034، 2039 میں کوئی مسلمان پردھان منتری بن سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پردھان منتری بن گیا تو 50% ہندو مذہب تبدیل کر کے مسلمان بن جائیں گے، یا اور جاہل کی جاہل اولاد، اور 40% ہندو مارے جائیں گے، 10% کیمپوں میں رہیں گے۔ اگلے 20 سالوں میں وہ اس دیش کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، نرسمہانند کا کہنا ہے۔ اس کا الٹا مطلب آپ سمجھ لیجئے، یعنی مسلمان اور دلت اور الپ سنکھیک کے لیے ایسا ہونے والا ہے کہ وہ 50% لوگ مذہب تبدیل کر کے ہندو بن جائیں گے، اور 40% لوگ مارے جائیں گے، اور 10% کیمپوں میں رہیں گے۔ اس لیے ہندوستانی مسلمانوں اور دلتوں، جاگو بھائی جاگو، اب ہمیں پھر کالے انگریزوں سے ہندوستان کو بچانا ہوگا۔ انہوں نے آگے کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں ہندو اپنا مستقبل بچانا چاہتا ہے، اپنا وجود بچانا چاہتا ہے، تو انہیں ہتھیار اٹھا لینی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مرد وہ ہوتا ہے کہ جو ہتھیار اٹھائے اور ہتھیار چلائے اور ہتھیار رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ مذہب کے نام پر بھگوا آتنکی ہے، تو اس سے پنگا کون لے گا؟ یہ مسلمان تھوڑی نہ ہے کہ جلدی سے اٹھا لے اور جیل میں ڈال دے۔ اس کی سرکشا، ان کی حفاظت خود سرکار کرے گی مستقبل میں۔ نرسمہانند کا جواب سنیے جو میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سن لیجئے تھوڑا سا۔ 700 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، تو وہ اس زمانے میں کسی ہندو کو مسلمان نہیں بنا پایا، جبکہ وہ زمانہ غلامی اور غریبی کا تھا، اور 99% لوگ جاہل تھے اور سیدھے سادے زبان کے پکے لوگ تھے، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا۔ تو بھلا اس دور میں کیسے ممکن ہے؟ نرسمہانند کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص زندگی میں کبھی 2-4 پل اچھے ایماندار لوگوں کے بیچ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو انہیں کیا پتہ کہ دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کتنے کانٹوں بھرے پل سے گزر کر یہ چمن تیار ہوا ہے، جو بھگوا آتنکی کو ذرہ برابر اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ آزادی میں نہ ان کی نہ ان کے پرکھوں کی کوئی قربانی ہے۔ اس لیے انہیں شرم آتی ہے یہاں رہنے میں شان سے۔ اس لیے اب وہ دوبارہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا نام اتہاس میں جڑ جائے کہ ان لوگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ یکجہتی، بھائی چارہ ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل کالے، عقل سے مفلوج، آنکھ سے اندھے، کان سے بہرے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بیچ رہتا ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولو، پاپولر بن جاؤ، سستی شہرت کما لو۔ جتنے بھگوا آتنکی کو دیکھو، وہ سب سستی شہرت کے چکر میں مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ان کی اوقات نہیں ہے، اور ان کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا ہے کہ سچ بول لے یا سچ کو مان لے، یا پھر سکھوں کے خلاف بول کر دیکھ لے، ان کی واٹ لگا دے گا وہ۔ لیکن یہ بیچارہ مسلمان سہ رہا ہے۔ سہو بھائی خوب سہو، کیونکہ ظلم کو برداشت کرنا یہ ہندوستانی مسلمانوں کا آزادی کے بعد پرمپرا بن گیا، کیونکہ کھانے پینے اور اپنوں سے دوری، غیروں سے یاری کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور مسلکی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی میں اپنی انرجی اور طاقت خرچہ کر رہے ہیں، اور اپنے مستقبل فیوچر سے منہ موڑ لیا ہے، اور ہمیشہ اسے وفاداری کی ثبوت دینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہونے سے صرف 2 قدم دور ہے، اور سارے مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ افسوس نہیں، ماتم اور سر پیٹنے کی ضرورت ہے ایسے مسلمانوں پر۔ جاگو، اصلی دیش بھکت ہو تو ضرور جاگو، کیونکہ ہمیں ہندوستان کی تانا بانا کو بچانا ہے، اور بھائی چارے کو بچائے رکھنا ہے۔ دشمنوں کے منشوں پر پانی پھیرنا ہے، تو ہمیں جاگنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہندوستان جلنے سے بچ جائے۔ اور ہمارا ایمان بھی کہتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو، اور اس لیے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ آخر میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں کے لوگ قابل استطاعت ہو، یا ان کی تنظیم ہے، یا ان کے پاس روپیے پیسے ہیں، یا ان کے پاس ہمت ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف FIR ہر شہر، ہر ضلع، ہر بلاک اور ہر تھانے میں ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے ہر کونے سے یہ ایسا ہوگا تو جمہوری طریقے سے آپ اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دشمن کی زبان پر اور منہ پر تالے لگ سکتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو قبول کریں۔ جب تک کے لیے انعام الحق کو اجازت دیجیے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ خدا حافظ۔